بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے انہا ذکرت النار، کہ انہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، فبکت، تو وہ رو پڑیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یبکی کی، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ذکرت النار فبکیت، مجھے آگ یاد آئی جہنم کی تو میں رو پڑی، فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، تو پھر حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اما فی ثلاثۃ مواطن، تین موقع تو ایسے ہیں، فلا یذکر احد احدا، کہ ان تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ نمبر 1، عند المیزانی، ترازو کے پاس، حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، یہاں تک کہ جس کے اعمال کے وزن ہو رہے ہوں گے وہ جان لے کہ اس کے ترازو کا پلڑا کم ہوا ہے یا وزنی ہو گیا ہے۔ وعند الکتابی، اور اعمال نامے دیے جانے کے وقت، حین یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ اپنی کتاب کو پڑھ لو۔ حتی یعلم این یقع کتابہ، یہاں تک کہ وہ شخص جان لے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں رکھا جائے گا، فی یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، ام فی شمالہ، یا اس کے بائیں ہاتھ میں، من وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، وعند الصراط، اور تیسرا موقع وہ ہے پل صراط کا، اذا وضع بین ظہری جہنم، کہ جب وہ پل صراط جہنم کے وسط میں، جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ ذکر ہے، اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف فرما تھیں کہ حضرت عائشہ نے اچانک رونا شروع کر دیا بیٹھے بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں رونا کس بات پہ آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی، اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ تو وہ ایسے لوگ تھے کہ کوئی ان کو جہنم کی آگ کا یاد نہ بھی کروائے تو ان کو یاد آتی تھی۔ ہمیں تو یاد کروانے والے دنیا سے چلے گئے، ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آئی، ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آئی۔ اس مسجد میں کتنے خطیب گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، ہاں جی، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، اور ہمیں جہنم کے تذکرے انہوں نے سنائے، ہم نے سنے اور ہم نے اس کا اثر نہیں لیا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی ان کو دیکھو جہنم کی آگ کا یاد آ گیا اور وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جہنم ایک ایسی چیز ہے، کسی کے یاد کروانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ہر وقت وہ یاد ہونی چاہیے کہ یار جہنم کی آگ بھی ہے، اس کے انگارے بھی ہیں، اس کی لپٹیں بھی ہیں، اس کے عذاب بھی ہیں۔ مومن کو تو ہر لمحہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روئی ہو، تمہیں کس نے رلایا ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ پھر اگلا سوال حضرت عائشہ نے حضور سے کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ یہ سوال بڑا اہم تھا،
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا، کیونکہ عمومی طور پہ قیامت کے دن گھر والوں سے بے خبر ہو جائیں گے، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے بھی سوال کیا کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو اگلا جواب ہے یہ بڑا قابل غور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ جواب دیا ہے عائشہ کے سوال۔ یہ نہیں کہا کہ میں یاد نہیں رکھوں گا، یاد تو آپ رکھیں گے، لیکن فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 موقع ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اب وہ 3 موقع کون سے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے جب اعمال تل رہے ہوں، ترازو، منظر یہ ہوگا قیامت کے دن کہ سروں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ بڑے جلال کے اندر، بڑے غصے کے اندر ہیں، اور چاروں طرف سے میدان محشر کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور بیچ میں انسان ننگے دھڑنگے کھڑے ہیں، کسی مرد کی جرأت نہیں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اتنا خوفناک دن ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ کسی عورت کی جرأت نہیں ہے کہ کسی مرد کو جو کھڑا ہے اس کو دیکھ لے، ہر ایک اتنا پریشان کھڑا ہوگا کہ اپنی فکر میں پڑا ہوگا بیچارہ۔ اب یہ چاروں طرف فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور بیچ میں انسان ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے ایک طرف جنت ہے اور عرش کے دوسرے طرف جہنم ہے، جہنم کی چیخ و پکار ہے۔ تو یہ منظر ہے، اور عرش کے سامنے ترازو لگا ہوا ہے، اور ترازو کے اس طرف سارے انسان ہیں۔ یہ منظر ہوگا قیامت کے دن۔ اب اربوں کھربوں انسان جنات ایک ہی میدان میں کھڑے ہیں، اور اسی میدان میں سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں باہر آ جائے۔ اب آپ سوچیں، ڈی ایس پی کی ایس ایس پی کی انکوائری ہو، اور وہاں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب بعض بندے تو حق پہ ہوتے ہوئے بھی ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے۔ تو اب اتنا بڑا وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ بھی بڑے جلال میں ہے، اور اللہ پھر ایک فرشتہ کہے گا جی باہر آؤ، شخص کو بلایا جائے گا، اور اس شخص کو بلا کے اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے اعمال تلنے والے ہیں، چھوٹا سا ایک رزلٹ آتا ہے، بچے بیچارے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارا۔ تو وہاں تو ساری زندگی کی کمائی کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے، ساری زندگی کے اعمال کا رزلٹ سامنے آنے والا ہے، اور پھر ترازو کے اندر اعمال تلیں گے۔ تو جب تک وہ اعمال تل نہ جائیں اور اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے اعمال کا وزن زیادہ ہوا ہے یا نیکیوں کا وزن کم ہوا ہے، تب تک تو وہ کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ یہ مطلب، یہ پہلا موقع، اسے اپنی ہی پڑی ہوگی، وہ بھول جائے گا کہ اسی میدان میں میری ماں بھی کھڑی ہے، میرا باپ بھی کھڑا ہے، میرا بھائی بھی کھڑا ہے، میری بیٹی بھی کھڑی ہے، میری بیوی کھڑی ہے، میرا بیٹے کھڑے ہیں، میرے اعزاء و اقارب کھڑے ہیں۔ اس وقت تو کیا ہوگا، یہ جو اس کے اعمال تل رہے ہیں وہ بالکل کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی پڑی ہوگی۔ ایک یہ موقع ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب کتاب دی جائے گی ہاتھ میں، اعمال نامہ، تو اعمال نامہ ہے نا، قرآن پاک نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی لوگوں کو کہتا پھرے گا، خوشی خوشی، ادھر آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملوں گا، مجھے پتا تھا مجھے میرے اعمال کا حساب دینا ہے، تو مجھے پہلے یقین تھا، میں نے اس کے مطابق تیاری کی تھی، ہے جی، میں اس کے مطابق تیار ہو کے آیا تھا۔ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، آج میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔
تو یہ دوسرا موقع ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے نیکیوں والے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا تو پھر وہ فرشتہ اعلان کرے گا، اے اہل محشر غور سے سنو، فلاں بن فلاں کے نیکیوں کے وزن بڑھ گئے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس اعلان کے سنتے ہی حضور نے فرمایا اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، جس کو قرآن نے بتایا اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے مسفرہ، چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں ان کا رنگ کالا تھا، سانولی رنگت کے تھے، قیامت کے دن اللہ نے ان کے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیا۔ چہرے دنیا میں مرجھائے رہتے تھے آخرت کے خوف سے، قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے گا۔ ضاحکہ، مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی ہوگی۔ یہ منظر ہوگا کس کے بارے میں؟ جو کہ جس کے بارے میں اعلان ہوگا جس کے اعمال کے وزن، نیکیوں کے وزن بڑھ گئے۔ جس کی نیکیوں کے وزن کم ہو گئے، برائیوں کا وزن بڑھ گیا، وہی فرشتہ جس نے بلایا تھا وہ اعلان کرے گا، اہل محشر غور سے سنو، فلاں بن فلاں کے اعمال کا وزن کم ہو گیا، نیکیاں کم ہو گئیں، برائیاں بڑھ گئی، یہ شخص ناکام ہو گیا۔ اس اعلان کے سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا اس کا چہرہ، اور قرآن اس کو بتاتا ہے جس طرح یہ لک ہوتی ہے نا، لک اس کی طرح کالا ہو جائے گا اس کا چہرہ اس اعلان کے سنتے ہی۔ دنیا میں اگرچہ اس کے چہرے سے ایسے لگتا جیسے یہ سیب ہے، کوئی کالا کولو ہے، دنیا میں ایسے لگتا تھا اس کا چہرہ جیسے یہ انار اس کے اوپر چھڑکا ہوا ہے، لیکن کیا ہوگا اس اعلان کے سنتے ہی قرآن یہ بتاتا ہے ان کے چہرے لک کی طرح کیا ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ اب اعمال نامہ، تو اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جناب لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ یہاں جو بچہ پاس ہو جاتا ہے وہ خوشی خوشی بتاتا ہے، فون کر کے بتاتا ہے جی میں میٹرک میں پاس ہو گیا ہوں، میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، فیس بک کے اوپر لگا دیتا ہے جی یہ میرا رزلٹ ہے۔ خوشی کا یہ عالم ہے، تو وہ سب سے بڑا رزلٹ اس دن نکلنا ہے، وہ خوشی خوشی بتائے گا، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، ہاں اقرؤ کتابی ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے، حضور نے فرمایا جب اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، کچھ کے دائیں ہاتھ میں، اب کچھ کے بائیں ہاتھ میں، وہ جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کو کیا کیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ کو ایک روایت کے مطابق اس کے منہ کے اندر سے داخل کر کے اس کے ذریعے باہر نکال کے ایسے اس کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اور یا اس کی صورت یہ ہے کہ پیچھے سے ایسے اعمال نامہ ہوگا بائیں ہاتھ میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، وہ چھپاتا پھرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، ایک ظاہر کر رہے آ جاؤ میرا اعمال نامہ، اور وہ اس کا رزلٹ ویسے چھپا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو جب اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر میں ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ دنیا میں ہیں، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ہماری کتنی تیاری ہے اس دن کے لیے، ہم کتنے فکر مند ہیں، ہم روزانہ کتنا تڑپتے ہیں کہ یار نہیں اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمیں جو ہے وہ کیا مل جائے، دائیں ہاتھ میں مل جائے، بائیں ہاتھ میں، اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے، کتنے ہم فکر مند ہیں، سارے دن میں کتنی ہمیں اس دن کی سوچ آتی ہے۔ اور تیسرا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے کہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس وقت کوئی کسی کو کے بارے میں پر جو ہے وہ سوچے گا نہیں، خیال نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو تیسرا موقع ہے وہ ہے پل صراط کا، جہنم کے بیچ میں سینٹر میں پل صراط ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے بتا دیا کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، چاہے وہ پیغمبر ہے چاہے وہ عام آدمی ہے، ہر کوئی گزرے گا۔ تو وہ پل کیا ہے، اس کی مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے۔ تو دو روایت، ایک روایت ہے کہ 1500 سال کی مسافت ہے، 500 سال اوپر کو، 500 سال برابر، 500 سال پھر نیچے اترنا ہے، اور ایک روایت میں کہ 3000 سال لگیں گے اس کے اوپر چلتے ہوئے، ایسے پھر ایسے 1000 سال، پھر نیچے 1000 سال، اور نیچے جہنم ہوگی، جہنم کی آگ کی لپٹیں ہوں گی،
اور اندر چیخ و پکار، لوگ جو گزر رہے ہیں، جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، وہ گر رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں، نیچے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ جہنم کی آگ میں جو ہی جاتے ہیں وہ چیختے اور چلاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ موت نہیں ہے، صرف چیخنا چلانا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمی لوگ چیخ و پکار کریں گے اور اپنی ہی چیخوں کے اندر گم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی چیخ سننے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر سے گزرنا ہے ہر ایک نے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم میں سے ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہوا ہے، لیکن یا اللہ وہاں پہ بنے گا کیا؟ سارے گر جائیں گے کہ نہیں؟ پھر نہیں۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ ایمان والوں اور تقوی والوں کو بچا لے گا۔ ہاں، سارے نہیں گریں گے، سارے نہیں گریں، ایمان والے، تقوی والے، جو آج اللہ سے ڈر رہے ہیں، جو آج اپنے گناہوں کو سوچ کے رو پڑتے ہیں، جو آج جہنم کا سن کے گھبرا جاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ بچ جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر جب وہ گزر جائیں گے تو وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ سنا تھا ایک پل صراط بھی ہوتا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے وہ تو تم گزر آئے اس سے، وہ تو گزر آئے۔ تو یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہے، جو یہاں سے صحیح گزر جائے گا نا، پریکٹس کر لے گا، مشق کر لے گا، تو وہ وہاں سے بھی گزر جائے گا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا ہوا، تو وہ جو خادم تھا وہ کھانا لے کے آ رہا تھا، تو وہ جو جس باؤل میں سالن تھا وہ اس کو چھلکا، اس کے ہاتھ ہلا اور وہ سالن نہ گر گیا۔ تو ان کا ایک بڑا انداز تھا، وہ اس کو کہنے لگے میاں اپنی نماز کو درست کرو۔ کیا کرو؟ اپنی نماز کو درست کرو۔ تو جو پاس علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب ہے، نماز کو درست کہو؟ تو فرمایا کہ جس کی نماز درست ہے اس کا ہر عمل ہی درست ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھانا کھلاتے وقت سالن ہی لانا کیوں نہ ہو، اس کے نماز میں ہاتھ صحیح نہیں رہتے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، 5 وقت کا جو نمازی مسلمان ہے وہ اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نماز کیا فرمایا؟ نماز درست کرو۔ اگر تمہاری نماز درست ہوگی تمہارا ہاتھ درست ہوگا، نماز درست ہے تو پاؤں درست ہو جائیں گے، اور انہی قدموں سے پل صراط سے ایسے گزرے ایسے بجلی گزرتی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے جو انعامات نمازی کو ملتے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے قیامت کے دن کا، ہاں جی، کہ اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، نمازی کو 5 وقت کے نمازی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اعمال والا جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو اس کے نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور تیسرا انعام کیا ملے گا اس کو کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اتنے بڑے انعام ہیں نماز کے۔ اور اعمال جو نیکیوں والے ہیں ترازو میں جو تولیں گے ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلق، حضور نے فرمایا ایمان والے کے، مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ میرے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اگر میرا اخلاق اچھا ہے تو میرے اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز یہ رکھی جائے گی۔ ہاں جی، یہ تو اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، قیامت آ کے رہنی ہے۔ یہ کتابیں جو بھری پڑی ہیں یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسا ہو کہ جیسے مرنا حقیقت ہے نا، انتم تموتون کما تنامون، جس طرح تم سوتے ہو، سونا حق ہے، ہر ایک کو نظر میں سو جاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی تم مر جاؤ گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سونا برحق ہے، مرنا بھی برحق ہے،
پھر کتنے دنیا میں آئے، کتنے انبیاء، صدیقین، شہداء دنیا میں آئے، ہزار ہزار سال کی عمر پانے والے بھی چلے گئے۔ اور پھر فرمایا، دوسرا فرمایا وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جس طرح تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو۔ ہر ایک کو پتہ ہے میں سویا تھا، اٹھ گیا ہوں، دن ہو گیا میں اٹھ گیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ایسے ہی تم اپنی قبروں سے نکلو گے۔ تو جیسے ہمیں سونا نظر آتا ہے، نیند سے اٹھنا نظر آتا ہے، ایسے ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ابھی نظر آ جانا چاہیے۔ اگر ابھی نظر نہیں آیا تو پھر ظاہر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یاکلون یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، یہ لوگ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔